بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ 27 نومبر سے لے کر 26 دسمبر تک ہم نے مفتی حنیف قریشی کو جتنے چیلنجز دیے اور بار بار اسے مخاطب کیا کہ جناب آئیں اور اہل سنت کے معتقدات پر بات کریں، اب ہر طور پر حنیف قریشی سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو اب بالآخر بیچارہ کلپوں کی صورت میں سامنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصولاً تو حنیف قریشی 26 دسمبر تک نہیں آیا، یہ اس کی شکست۔ پھر اس نے جو اپنے طور پر چھوڑا کہ جناب امام جلالی سے شرفو سے بات کرنی ہے، اس پر بھی ہم نے جو کہا تھا کہ عرفان شاہ کو لاؤ، وہ بھی نہیں آیا، یہ بھی اس کی شکست۔ پھر ہم نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ جناب مناظرے کے چیلنج میرا تھا، اس میں بہت بڑا مغالطہ یہ حنیف قریشی دیتا ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ تم چیلنج کہاں کر رہے ہو؟ تم نے تو اس وقت ہی چیلنج کیا جب قبلہ جلالی صاحب جیل میں تھے اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف جب باہر آئے، پھر تم 3 سال تک نظر بھی نہ آئے۔ تمہارے تو چیلنجز وہاں کے وہاں پڑے ہیں۔ یہ جو ریسنٹلی جتنی پیش رفت ہوئی ہے، اس میں حنیف قریشی مت بولے کہ میں نے چیلنج دیا۔ جناب یہ چیلنج میری طرف سے ہے اور حنیف قریشی صاحب آپ قبول کر رہے ہیں۔ آپ نے بات اگر امام جلالی زیدہ شرف سے کرنی تھی تو 3.5 سال تک کوئی ایک بیان آپ دکھاتے، کسی موقع پر تو آپ سامنے آتے یا کوئی چیلنج اپنا پیش کریں۔ آج کہہ دینا کہ یوں سمجھ لیں یوں سمجھ لیں، یوں نہیں ہوتا۔ اصولاً جو ہے وہ میرے چیلنج پر بات ہے، ہم نے یہ بات بھی اس کی قبول کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میرے چیلنج کو قبول کرو اور ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی ثابت کر دو، اگلا مرحلہ تمہارا ہمارے ذمے ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ عرفان شاہ کا نمائندہ بن کر آنا، پھر بات ہو جائے گی۔ لیکن اس پر بھی وہ تیار نہیں ہوا۔ اصولاً حنیف قریشی میدان سے مکمل طور پر شکست کھا چکا، یہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یہ انتہائی بزدل ہیں۔ وہ تو بد مذہب اور جہلا کا طبقہ تھا جن کے سامنے یہ باتیں کچھ کی کچھ پڑتا جاتا تھا، جس طرح یہ فارغ اسی طرح وہ فارغ، نہ اسے عبارت آتی نہ اسے آتی۔ وہاں تو کام چل گیا، یہاں تو پتہ ہے کہ کن لوگوں سے پالا پڑا ہے، وہ حتمی نتیجے تک کتب اہل سنت کی روشنی میں پہنچا کر چھوڑیں گے۔ اب حنیف قریشی نے چونکہ شکست تو کھا چکا، لیکن چلاک شاطر بننے کی تو بڑی کوشش کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لے کر دوبارہ اپنی گری ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے اس نے پینترے بدلے۔ اپنی بات کے شروع میں ہی ہمارے اوپر الزام لگایا کہ یہ کسی کے اعلی کار بنتے ہیں۔ تو جناب آپ کا سارا طبقہ جو روافض کا اعلی کار بن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت پر حملہ کرتا رہا۔ اب بات وہاں سے شروع ہے۔ مسئلہ تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی شوق تھا کہ ہمارے امام نے اس انداز سے ان الفاظ کے ساتھ اس مسئلہ فدق کو بیان کیا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ سیفی علی خان نے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور اسے تاریخ کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا، اسلام کی ساری عمارت کو گرا کے رکھ دیا۔ اچھا، نا انصافی اور انصاف کی جہاں تک بات ہے، میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ نا انصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ اب اس کا جواب تو بنتا تھا، جواب تو ضرور دینا تھا۔ ہمارے امام جلالی زیدہ شرف نے فقط جواب کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ فدق کو خطا اجتہادی قرار دیا تھا۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب اس موقع پر تم لوگ تو ایک لفظ نہ بول سکے، اس سیفی علی خان کے رد میں اپنا دکھاؤ کہ تم نے کیا کیا، لیکن اس نازک موڑ پر تم لوگ روافض کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہر میدان میں
تم نے سپورٹ کیا تو روافظ کو کیا. آج الزام لگاتے ہو یہ کسی کے اعلی کار بنتے ہیں, دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو مشکوک بنانے کے لیے کتنا سپورٹ کیا, اپنے گریبانوں میں جھانکو. اور ہم نے تو صرف یہ نہیں کہ ان دنوں میں چیلنج کیا, ہم تو 3.5 سال سے تمہیں للکار رہے ہیں, اور تم ہو جو کسی میدان میں اپنی بدتمیزی سے چپ ہونے کا نام نہیں لیتے. یا تو تم بیان کرو کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں ڈاکٹر صاحب کو, اور میرے خلاف یہ شروع ہو جاتے ہیں. تم نے تو آخری پوڈ کاسٹوں میں بھی امام جلالی عزیز شرف کو ہی گالیاں دے کر اپنے بیانات کو مکمل کیا. تمہارا تو دن رات وتیرہ یہی تھا. تو لہذا ہم نے جو بیان کیا وہ بالکل برحق بیان کیا, تمہارا محاسبہ کیا, تمہاری گرفت کی. تو اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا, اس طرح تمہاری جان نہیں چھوٹ جائے گی. اور اپنے طور پر اپنے آپ کو کسی کے سہارے بچانے کے لیے قبلہ امام جلالی عزیز شرف اور امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے اختلافات کو نئے سرے سے اچھال کر ایک عوامی حمایت اپنے لیے بنانے کی کوشش کی. مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کو امام جلالی عزیز شرف کے معتقدات اور ان کے علم پر کتنا یقین تھا یہ بھی سارا جہان جانتا ہے. اور جس مسئلے میں اختلاف بنا وہ بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں. اس اختلاف کا جو نتیجہ آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہمارا جو اختلاف تھا, پھر اختلاف کس طور پر اپنے نتیجے تک پہنچا, وہ سارا کچھ عیاں ہے. ہم نے تو بھرپور طریقے سے وہاں حاضری بھی دی, جنازے میں بھی شرکت کی. تم اپنے طور پر بتاؤ کہ تم میں سے کون آیا تھا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پر. اور پھر یہ بھی ذرا بیان کر دینا تھا کہ مینار پاکستان کی کانفرنس میں سٹیج پر مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے 2 رکعتوں مالکن پہ گئے جو یہ کن کو کہا تھا, یہ بھی بیان کر کے جانا تھا. ساری زندگی تو تمہاری چیخیں نکلتی رہی کہ ہمیں اتنے بڑے مجمع میں 2 رکعتوں کہا گیا. آج ان کے سہارے آنا چاہتے ہو, ذرا یہ بھی بیان کر دینا تھا کہ تم لوگوں نے جتنا زور لگایا اور اس کو ناموس رسالت کا اور ناموس سیدہ کا جو مسئلہ بنایا ہوا تھا, مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ 6 مہینے تک ہوش و حواس میں ان سارے حالات کو دیکھ رہے تھے. ایک بیان دکھاؤ جس میں ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کی ہو, وہ بھی مانتے تھے کہ مسئلہ وہی ہے جو جلالی صاحب بیان کر کے گئے ہیں, اہل سنت کا موقف وہی ہے. ورنہ تمہارے جیسے لاکھ بھی مل جائیں تو ان جیسے غیرت کے حامل نہیں ہو سکتے جتنی غیرت ناموس رسالت اور ناموس اہل بیت کے مسئلہ میں ان کی تھی. ان کا تو ایک لفظ بھی نہیں آیا اس مسئلہ میں. تو ایسے بات کا بتنگڑ بنا کر کہیں سے کہیں لے کر جانا ہمیں اچھی طرح یاد ہے. عرفان شاہ کا جو دست و بازو تھا, قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری پنجاب کی تاریخ امیر بھی وہی تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ سارے آستانوں کو قائل کریں. قبلہ جلالی صاحب کے خلاف کیلے والا شریف میں جب میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی موجود تھے, اور منور شاہ بخاری نے پورا زور لگایا, کتنی گالیاں دی جلالی صاحب کو, اور پورا ماحول بنا کر مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو مائک دیا, لیکن انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا. وہ جانتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, یہ روافظ کی کارستانی ہے جناب. تو یہ بھی سارے حقائق دنیا کو بیان کر دینے تھے. باقی جس مسئلے میں ہمارا اختلاف تھا لفظ خدا کے اطلاق کے لحاظ سے, اور ہمیں جو رپورٹس ملی اور گواہیاں موصول ہوئیں اس کے مطابق ان کا بھی وہی نظریہ تھا جو ہمارا تھا. وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ جس نے بھی لفظ خدا کا مخلوق پر اطلاق کیا اس کا وہ رد کرتے تھے, وہ قطعاً اس بات کے قائل نہیں تھے. لہذا ہم نے تو مسئلہ واضح کیا. اگر تمہیں اختلاف ہے کہ جلالی صاحب نے غلط مسئلہ بیان کیا تو تم آ جاؤ, تم آج اعلان کرو کہ میں نے نظام الدین جامی کو خدا کہنا ہے, تو تیرا بھی علاج کر کے چھوڑیں گے. تمہیں اگر اعتراض ہے نا جلالی صاحب نے جو غلط بیان کر دیا, تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے تو پھر کرو, ٹھیک اپنا موقع پیش کرو. لیکن یہ سب تمہارے مخالفے, عوامی دھوکے, ان چیزوں سے تمہاری دال نہیں گلنے والی. حقائق ہوتے ہیں. ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ان کی حیات تک اور پھر ان کے ساتھ حل ہو چکا. ہم نے بھرپور جنازے میں شرکت کی. تمہیں جو در کتوں کہا تھا اس کا بھی تم نے کبھی جواب نہیں دیا.
तुम उनके कुर्ब में कभी नजर ना आए। इसके बाद तुमने पैंतरे बदले कि जनाब जलाली साहब कहते हैं मैं सिर्फ उसी से मुनाजरा करता हूं जो सुन्नी होता है। ये हमने कब कहा? हमने कहा अगर तुमने कुतुब अहले सुन्नत की रोशनी में बात करनी है तो तुम्हें सुन्नी साबित करना होगा। हां, अगर राफसी आता है, बदमजहब कोई आता है, उससे फिर एक मुसलमान सुन्नों के मुताबिक बात होगी। तुम भी अपने राफसी होने का ऐलान कर दो, वैसे तो तुम हो ही, लेकिन जुबान से इकरार कर लो तो तुमसे फिर राफजियत के उसूलों के मुताबिक बात होगी। वो तो इतनी बात थी कि आले सुन्नत के मसादिर की रोशनी में यह मसला बिल्कुल ठीक है, और मेरी बात थी कि मैंने क्लेम किया है कि तुम सुन्नियत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ सुन्नियत में इन होने के लिए वो सारा कुछ कर रहे थे, ड्रामा रचा रहे थे। और मेरा क्लेम था, और मैं आज भी तैयार हूं कि तुम अपने आप को पेश करो कि मैं सुन्नी हूं, जगह और वक्त का तयन करो, और मैं साबित करूंगा कि तुम पक्के राफसी हो, तुम्हारे मुतक़दात अहले सुन्नत वाले हैं ही नहीं। बाकी इरफान शाह की बात कि फिर इरफान शाह से मुनाजरा क्यों है, तो इरफान शाह को तो हमने सारा कुछ दिखाना है कि आज जिनके दरबारों पर जाकर तुम दुआएं मांग रहे थे और तुम उनके फैज को हमेशा जारी रखने के लिए ऐलानात कर रहे थे, कल तक तो ये इतने पक्के राफसी थे कि तुम इनको जहन्नमी कहते थे और हर तरह की गालियां देते थे। ये सारा रिकॉर्ड इरफान शाह का मौजूद है। इरफान शाह को तो हमने इसलिए खड़ा करना था कि पहले ये तो बयान करो कि तुम सुन्नियत की बोली बोल रहे हो या राफजियत की। अगर आज सही हो तो कल क्या थे, कल सही थे तो आज क्या हो। इरफान शाह के बारे में तो टंच बाटवी तक क्या रहा है कि 50 साल लड़ता रहा, लेकिन बिल आखिर मान गया कि मैं सच्चा हूं। आज वो शाह जिसे 50 बरस लगा के नारा हैदरी को रोका, आज जनाब वो खुद नारा हैदरी लगाता है और रिदमुक वे से पैसे भी देता है, डांस भी करता है। अब बताओ जीता कौन और हारा कौन। तो जनाब इरफान शाह का तो मसला ही लग गया, वो बिल्कुल सुन्नियत का तारा था, लेकिन मत बिगाड़ो मसले को कि वो सईदा पाक के लिए खड़ा हुआ तो उसको राफजी बना दिया, हमने बनाया। आज तमाम उलमाए सिंध वो खड़े हैं कि इरफान शाह अपने तकदात से फिर गया। इरफान शाह जब तक सुन्नियत के मुतकदात पर नहीं आता हमारा बाइकाट है। तो इरफान शाह का तो सारा मसला ही अलग है। वो आए तो सही किसी फोरम पर बैठने के लिए, उसे तो बड़े बड़े अपने उसकी बिठा रहे हैं कि बैठो इस मसले पर बात करो, लेकिन उसे किसी और चीज की तलब है। वो अपना सारा दीन बदल चुका। वो टांच बाटवी तक ऐलान कर रहे हैं कि बदल कर हमारे पास आ गया। इधर इरफान शाह की अपनी जमात अहले सुन्नत जो मरकजी बनाई है वो ऐलान कर रहे हैं कि अकीदा बदल गया। तो वो बैठेगा तो हम उसे बयान करेंगे कि शाह जी पहले सुन्नी थे अब राफसी हुए हो। सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला के नाम के तो इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर छतरी बनाई। बाकी फितना हवेलियां के पास जाना, उसके फैज के लिए दुआएं मांगना, तरह तरह का रिफ्स फैलाना, यह सब क्या था? इसका मसला मासूमियत से कोई वास्ता भी नहीं था, लेकिन सिर्फ आड़ बनाया सईदा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात को और अपना रिफ्स फैलाने के लिए सारी राहें हमवार की। जुल्म इरफान शाह का यह है। इसके बाद हनीफ कुरैशी ने कई तरह की चालें चली कि मेरी जान छूट जाए। हनीफ कुरैशी तेरी जान छूटने वाली नहीं, अब तुझे भागने नहीं देंगे, अब जितना मर्जी जोर लगा ले, अब तेरी हकीकत दुनिया के सामने अयां करके छोड़ेंगे। तुमने अपनी हमायत में पता नहीं क्या क्या तुमने पैंतरे बदले। किबला जलाली साहब का वो बयान, उस पर बार बार हम वजाहत दे चुके, और जो बयान चलाया उससे पहले वो सैफ अली खान का भी बयान चलाना था। जब रवाफिज की तरफ से हमला था शान सिद्दीकियत पर, खिलाफत की अदालत पर, तो उस हमले को रोकने के लिए सब कुछ बयान हुआ था। बाकी तो तुम्हारी कारस्तानियां, और ऐसा कई दफा होता है। तुमने बार बार कहा कि तारीख में यह पहला बंदा है जिसने यह बयान दिया सईदा तैयबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक में। इसके जवाब तो और भी हैं, तुम कभी बैठोगे सामने तो फिर दिखाएंगे कि पहले कितने लोग क्या क्या कुछ बयान करके गए। डॉक्टर साहब से पहले भी ऐसे मसाइल को जवाब दिया गया, लेकिन तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें मैं फिर दावत देता हूं
کہ میرا مقالہ جال حق کانفرنس میں جو پیش ہوا اس کو اچھی طرح سن لو. مسئلہ صرف یہ تھا، عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ تھا، اس حملے کے جواب میں یہ خطا اجتہادی کا انتصاب کیا گیا، ورنہ یہ جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی تو ان الفاظ تک نوبت بھی نہ آتی. اسی طرح میں نے وہ حوالے پیش کیے کہ سیدنا تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کن کن الفاظ کی نسبت کی. یہاں تو پھر خطا اجتہادی ہے، وہاں تو ڈائریکٹ غلطی ہے. یہاں تو پھر وضاحت ہے، وہاں تو وضاحت بھی نہیں کہ اجتہادی ہے کہ نہیں ہے. یہاں تو الفاظ بھی بدل دیے گئے. پیر میر علی شاہ صاحب کی کتب میں تو آج تک الفاظ بھی نہیں بدلے گئے. تھوڑا سا بھی عقل شعور سے واسطہ ہو تو طالب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ جوابات دیتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جن الفاظ سے قادیانیت کا رد کیا، اگر قادیانی اعتراضات نہ ہوتے تو شاید پیر مہر علی شاہ صاحب کبھی بھی یہ جواب نہ دیتے. وہاں بھی مسئلہ یہی تھا، اور میں نے پہلے بھی چیلنج کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ تاجدار گولڑا سے پہلے تاریخ میں کوئی ایک بندہ دکھا دیں جس نے صلح حدیبیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اس کو خطا اجتہادی قرار دیا ہو. دیگر مسائل کو تو بیان کرتے آئے، لیکن صلح حدیبیہ کو خطا کے طور پر بیان کیا ہو ایک بندہ پیش کریں. میرے علم میں نہیں ہے، جبکہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ تو فتح مبین تھی. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، رب فتح قریب کی پیشگوئی بھی فرما رہا ہے. اس معاملہ میں خطا اجتہادی کو آج تک کسی نے نہ بیان کیا. صرف تاجدار گولڑا پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس معاملے کو خطا اجتہادی قرار دیا. تو کیا تاجدار گولڑا گستاخ ہو گئے؟ اور مسئلہ فدق تو پھر بھی اس سے جدا ہے. یہاں تو درجنوں شیوخ ہیں جو اس کو اجتہاد قرار دیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو صواب درست قرار دیتے ہیں. جب ایک طرف درست ہو تو دوسری طرف خطا اجتہادی ہی ہوتی ہے. تو جناب ذرا عقل سے فیصلہ کریں. یہ عوامی مغالطے دینا، عوامی کہانیاں بنا بنا کر خطا اجتہادی کو ایک عیب کے طور پر پیش کرنا، موجب تان موجب ملامت بیان کرنا، یہی حنیف کراشی کی بڑی واردات ہے، اور بار بار اس واردات کو دہراتا جاتا ہے. سیدنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو غلطی قرار دے دیا صلح حدیبیہ کا معاملہ، تو کیا وہ عیب تھا؟ کیا وہ غلطی بنتی تھی؟ اس بات کا بھی کبھی جواب دینا. جس کو قرآن کہے فتح مبین، اس کو پیر مہر علی شاہ صاحب کہیں نہیں خطا اجتہادی ہے. یہ بھی میری تعبیر ہے، وہاں تو ڈائریکٹ لفظ غلطی موجود ہے. تو جناب یہ خطا اجتہادی پیر صاحب نے قرار دیا، رب نے فتح مبین قرار دیا، تو یہ خطا اجتہادی کا انتصاب باعث عیب ہوتا ہی نہیں. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے تمہارا. میری ان باتوں کا صرف اتنا سا جواب دیا کہ یہ تفردات ہیں، یہ تسامح ہے. اور ظالم انسان اس جواب سے قادیانیت کا پورا ناطقہ بند کیا گیا. یہ جواب بھی تمہارا قادیانیت کی نمائندگی ہے. کبھی رفس کی نمائندگی کرتے ہو، کبھی قادیانیت کی بھولی بولتے ہو. شرم سے ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ تفردات ہوتے، یہ تسامح ہوتا، یہ قول شاذ پیش کیا جاتا، تو سب سے پہلے تو قادیانی رد کرتا اس بات کو. قادیانی نے تو کوئی رد نہیں کیا. ہاں، قادیانیت کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس جواب کو رد کیا ہے تو حنیف قریشی نے کیا ہے. پہلا بندہ ہے تاریخ میں جو کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے جواب غلط دیا. اور ظالم انسان ڈوب کر مر جاؤ، بے شرمو اپنے آپ کو گلستان مہر علی کہلانا چھوڑ دو. پیر مہر علی شاہ صاحب کے جواب کو تو ساموں سے تعبیر کر رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. یہ رفس کی، یہ قادیانیت کی نمائندگی تمہیں مبارک ہو. ہم نے اسی لیے کہا سنی ہونا ثابت کر. تیرے تو سب اقوال ہی اہل سنت سے بغاوت کے ہیں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کوئی شاذ نہیں قرار دیا. یہاں بھی تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، کاش کہ تمہیں سمجھ آ جاتا. میں نے تو نور الانوار سے لے کر وہ مسلم ثبوت فاتح الرحمود، اس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ، اصول بصری اور تمام کتب سے یہ مختار مذہب ثابت کیا تھا
پتہ نہیں تمہارا کبھی کتب سے واسطہ ہی نہیں پڑا کہ یہ کتابیں بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر. سنے لگا کر تبلے سرنگی والوں کی طرح تقریریں کر لینا کچھ اور ہے, علم کے ساتھ واسطہ پڑھنا کچھ اور ہے. میں تمہیں آج چیلنج کرتا ہوں. تم نے کہا پیر میرے شاہ صاحب نے تسامح کیا اور تفردات کا سہارا لیا. میں کہتا ہوں میں نے جو موقف پیش کیا اجتہاد انبیاء کے باب میں, اس موقف کو تم شاہ بھی ثابت کر دو, میں اپنی شکست کو تسلیم کر لوں گا. جاؤ, اتنی کھلی آفر. اگر علم سے واسطہ ہے, تم اجتہاد انبیاء کے مسئلہ میں حنفیہ کے ہاں اسے شاذ ثابت کر دو اور اہل سنت کے اصول سارے لے کر آؤ. وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر آج تک اعلی حضرت تک, مجدد پاک تک, پیر مہر علی شاہ صاحب تک تم ثابت کر دو یہ شاذ ہے, میں شکست تسلیم کرتا ہوں. اتنی کھلی آفر دے دی حنیف کراچی. اب تو میدان میں آ جاؤ, کوئی کتاب لے آؤ. آج تک جتنے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں کسی ایک میں کوئی کتاب نہیں دکھائی. اللہ کے بندے تجھے کتابیں نہیں آتی تو اعلان کر دے. عوامی مخالطے لے کر آ جاتا ہے کہ یوں ہوتا تو وہ ہوتا. کوئی کتاب بھی کبھی لے کر آؤ, کوئی مزہ تو ہے بات کرنے کا. مجھے تو اتنی حیا آتی ہے کہ کس بزدل اور جاہل سے میرا پالا پڑا ہے کہ جس کو کتابیں دیکھ کر پڑھنی نہیں آتی. آج تک ایک کتاب بھی نہیں لایا اور عقلی طور پر پیش کرتے جاتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے. کتابیں لے کر آؤ اور ثابت کر دو میں نے شاذ قول پیش کیا, پیر میرے علی شاہ صاحب نے جواب غلط دیا, تو ہم اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے. حنیف قریشی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نیا کارڈ کھیلا کہ ہماری حمایت میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگوں نے لا تعلقیاں کی, کتنے لوگوں نے ساتھ دیا. آج ان لوگوں کا بھی نام لیا کہ جو ان کو رافضی کہتے ہیں, جن کے جامعات میں جانا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جانا تو کیا, ان کو نظر بھی آ جائے تو جوتیوں سے بچ نہیں سکتا. تو یہ مکاریاں یا یاریاں یہ حنیف قریشی کو ہی سوچتی ہیں. سب سے پہلے ہم وضاحت پیش کرتے ہیں کہ قبلہ امام جلالی رضی شرف نے جب عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے, یہ تاریخ یاد رکھیں کہ کوئی شوق نہیں تھا, کوئی اور پہلو نہیں تھا کہ خطا اجتہادی کو ذکر کیا جاتا. یہ رد تھا روافض کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا دفاع مقصود تھا. تو قبلہ امام جلالی رضی شرف کا جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو علماء کا ایک طبقہ قبلہ امام جلالی رضی شرف کی حمایت میں تھا. کچھ وہ تھے کہ جن کو ابھی تک تمام حقائق کا ادراک ہی نہیں تھا, کیونکہ بیان تو بہت بڑا تھا لیکن سیاق و سباق سے کاٹ کر جو روافض نے ایک چھوٹا سا جملہ مشہور کر دیا, لوگوں نے وہی سنا. تو تمام حقائق کا ادراک نہیں تھا. اپنے اپنے طور پر جتنا کوئی جان سکا یا جتنا بتایا گیا اس طور پر باتیں سامنے آتی رہی. لیکن آہستہ آہستہ جب حقائق سارے کھل کر سامنے آ گئے کہ مسئلہ ذاتی نہیں تھا, مسئلہ کسی شوق کی بنیاد پر نہیں تھا, یہ تو صرف اور صرف اس گستاخی کا جواب تھا کہ جو گستاخی روافض کی طرف سے آئی اس کے رد کے طور پر جب جواب دینے کی نوبت آئی تو یہ جواب دیا گیا. اس کے بعد جو حالات سامنے آئے اس پر کلام کیا جائے, وہ اصل ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کی کوئی اہمیت نہیں. وہ سب لوگوں نے خود ہی اپنی باتوں کا ازالہ کر دیا. بہت بڑا طبقہ وہ تھا کہ جو دوبارہ پھر امام جلالی رضی شرف کے پاس خود آیا اور خود انہوں نے حقائق کو تسلیم کر کے امام جلالی رضی شرف کے موقف کو مانا. اگر کسی شخص کو گستاخ سمجھیں, پھر اس کے بارے میں دعائیں کریں, پھر اس کے پاس بیٹھیں, اس کی دعائیں لیں, تو یہ کسی مومن کو زیب دیتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں. جامعہ نعیمیہ کا نام لیا مفتی حنیف قریشی نے, تو جس پیپر کو اس نے وائرل کیا اس کے بعد پھر ان کا بھرپور اجلاس بیٹھا جس میں صرف جامعہ نعیمیہ کے نہیں جو دیگر جامعات کے شیوخ تھے وہ بھی بیٹھے. قبلہ شیخ الحدیث مولانا عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ, جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث اور ہزاروں علماء کے استاذ وہ بھی تشریف فرما ہوئے, اور جن کا نام لیا مولانا مفتی ظہور احمد جلالی صاحب حافظہ اللہ, اور ان کے علاوہ بہت بڑی ایک فہرست ہے جو آخر میں موجود ہے. ان سب سے جب اس مسئلہ پر مشاورت کی گئی تو یہ اعلامیہ جاری ہوا معتقدات اہل سنت پر, اور اس میں واضح کیا گیا, یہ شکل نمبر 39 موجود ہے,
کہا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور حضرات صحابہ کرام اور آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہیں، اور ان سے خطا کا صدور ممکن ہے۔ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کسی امر میں ان یعنی صحابہ و اہل بیت کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرنا گستاخی و اہانت نہیں۔ یہ واضح موقف تھا جامع نعیمیہ کا، جس کو حنیف کراشی تو چھپا گیا، حقیقت اس طرح چھپ نہیں سکتی، یہ موقف ان کی طرف سے آیا۔ ہاں آگے انہوں نے کہا البتہ ان امور کا عوام میں بلا وجہ شرعی تذکرہ کرنا ممنوع ہے۔ تو بلا وجہ ہم بھی کہتے ہیں ممنوع ہے، ہم نے تو صرف روافض کا جب اعتراض آیا تو اس وقت جواب دیا، بلا وجہ تو بالکل نہیں کہا۔ تو یہ اعلامیہ تھا جس اعلامیہ کی بنیاد پر پھر بعد میں سارا نعیمیہ اور ان کا جو موقف تھا وہ ہمارے موقف کے ساتھ ملا، اور امام جلالی زیدہ شرفہ سے آ کر باقاعدہ انہوں نے ملاقات کی۔ رضا مصطفیٰ صاحب نقشبندی حافظہ اللہ وہ بھی بیٹھے، راغب نعیمی صاحب آئے، بریلی شریف کے حوالے سے نبیر اعلی حضرت مولانا محمد سبحان رضا خان صاحب کا فتویٰ پیش کیا، جبکہ ان کا فتویٰ تو ہمارے حق میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے ان کا فتویٰ۔ اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی مذکورہ تعبیر غیر مناسب ضرور ہے، مگر ان پر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا الزام لگانا بے جا ہے، اور ان کے وضاحتی بیان کے بعد بھی ان کی مخالفت پر اصرار ظلم اور زیادتی ہے۔ انہوں نے تو یہ بیان کیا، باقی رہا کچھ علماء تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نامناسب ہے اور ثقیل الفاظ ہیں، تو اس کا بھی حل ہو چکا تھا۔ امام جلالی زیدہ شرفہ نے بعد میں واضح کر دیا کہ یہ صرف روافض کے جواب میں ایک جملہ تھا، اور آئندہ کے لیے ہم نہ خود بولیں گے نہ کسی کے لیے کہیں گے کہ وہ لفظ خطا بول کر عقیدہ اہل سنت کو بیان کرے، ہم صرف روافض کے جواب میں اتنا کہیں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ فدق میں ظالم غاصب نہیں۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ، تو یہ مسئلہ بھی سب نے تسلیم کیا، اور اسی بنیاد پر جتنوں کے تم نے نام لیے وہ سارے تو قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ آ کر ملے۔ ہاں ماں سوا اس طبقے کے کہ جن کو فتوی ناروال سے اتفاق ہوا، اور ہمارا سارا کیریئر گواہ ہے، ہم نے صرف اس طبقے سے جنگ رکھی کہ جنہوں نے فتوی ناروال کو لے کر اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہا۔ سب سے پہلا میرا کلپ بھی فتوی ناروالی کے خلاف تھا، اور آج تک تم لوگوں سے اسی بنیاد پر جنگ ہے کہ تم اس مفتی سبی کے فتوے کو لے کر چلے، کفر گستاخی اور کیا کیا تم نے فتوے لگائے۔ باقی حضرات کے اختلاف جو تھا وہ ایک نوعیت کا تھا، وہ بھی حقائق سامنے آنے کے بعد ختم ہوا۔ کسی نے امام جلالی زیدہ شرفہ کو گستاخ ڈکلیئر نہیں کیا جو تم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو ہماری جنگ صرف تم سے ہے، باقی کئیوں کے ذاتی مسائل تھے۔ نوید شاہ ہو گیا، یہ تو بیچارہ چاچا ماما اس کے زیر اثر ہے، اس کا ماما جتنا بدتمیز ہے کیا تم ساتھ دے سکتے ہو؟ اور اس کا چاچا عرفان شاہ، یہ تو سب لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں، کبھی کچھ۔ مولانا ظہور جلالی صاحب کا نام لیا، جتنی نکیل مولانا ظہور جلالی صاحب نے تیرے ریاض شاہ کو ڈالی ہوئی ہے، کیا اس سے بھی تو اتفاق کرے گا؟ تو ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتا ہے ریاض شاہ کے، تو ان کے سپاہی بننا پسند کرتا ہے، وہ سارے تمہارے مخالف ہیں۔ تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ایک دفعہ اپنی گاڑی لے کر نکلو، 2-4 دن لگاؤ، اور اس مسئلہ میں جتنوں کا تم نے نام لیا سب سے ریفرینڈم کرواؤ، اور دوبارہ حقائق لے کر تاریخ لگا کر بیانات لے کر دنیا کو دکھاؤ کہ ان میں سے کتنے ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، پھر پتہ چلے گا تمہاری اصلیت کا۔ یہ پرانی بات تھی جو تم نے کر دی۔ اب اللہ کے فضل سے قبلہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالستار سعیدی صاحب سے لے کر مفتی منیب الرحمان صاحب تک سب ہی امام جلالی زیدہ شرفہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے امام جلالی زیدہ شرفہ کو گستاخ نہیں سمجھا، یہ سمجھا ہے تو صرف تمہارا طبقہ اور جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں، چند لوگ بس وہی رہ گئے ہیں، اور جن کا علم سے دور دور تک واسطہ نہیں، اور وہ آستانے جن میں سب ہی جہلا ہیں،
जिन बेचारों को अपने बड़ों की कुतुब का पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनसे हम इंसाफ की तवक्को करें, तो ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। हम तो तुम्हें समझते हैं कि तुम पल्ले दर्जे के जाहिल हो, तुमने आज तक एक किताब ही नहीं पेश की, और सब अकली इस्तदलालात कौम के सामने रखकर कौम को धोखा देने की कोशिश करते हो। बाकी इस बयान में तुमने जो नए ब्लंडर छोड़े, ये तुम्हारे ऊपर कहर खुदाबंदी है कि जब भी हमारा रद्द करने के लिए आते हो अपने रिफ्स को उगल जाते हो। पहले तुमने मेरा रद्द करने की कोशिश की, उसमें तुमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मसला फदक में रवाफिद का नजरिया पेश कर दिया, और अभी तक कहते हो मैंने इल्जामी तौर पर कहा जालिम ये बोल कि ये एतराज है रवाफिज का, जिस तरह पीर मेहर अली शाह साहिब लिख कर गए, और मैंने रवाफिज का जो जवाब पीर मेहर अली शाह साहब ने दिया था वो नहीं दिया, मैंने बोली रवाफिज की बोली है। अभी तक तुमने ये वजाहत नहीं दी कि जवाब इसका सुन्नियत की तरफ से हो चुका, मैं रवाफिज की बोली बोल गया। इसके साथ साथ तुमने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी बहुत उगला, जहां बात की गई मैंने तफरुदात पेश कर दिए, और ये शाज़ अक़वाल होते हैं। कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारे में भी तो बड़ा कुछ मौजूद है, चंद किताबों का नाम लेकर इशारों के नाम से हमसे बातें करते हो। इस तरह फेर फेर के बातें ना कीजिए, इशारों का रुख समझता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं, ये सारी बातें मैं समझता हूं। ये तेरे अंदर का बुग़्ज़ है जो आज फिर निकल आया कि तू असल फितना हवेलियां का वो नुमाइंदा है, असल तो गंद है तेरे अंदर। और इसके साथ साथ दूसरा तुमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत का मसला भी सन्नी करार दे दिया, कहा किताबों में मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। इस पर मैं मुस्तकिल तेरा रद्द करूंगा, तेरे सारे ब्लंडर में नोट कर रहा हूं, तेरे अंदर का रिफ्स आहिस्ता आहिस्ता सारा बाहर आ रहा है, और यही निकाल कर मैं अवाम अहले सुन्नत को दिखाना चाहता हूं। अफजलियत का मसला भी तुम्हें किताबों में सन्नी नजर आ गया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जात के बारे में तान भी नजर आ गए। अगर इसी तरह आना है, इसके बाद के इल्जामी जवाब अल्लामा अहमदी ने अंबिया के बारे में कबल नबूवत सगीरा कबीरा के सदूर के बारे में क्या मौका पेश किया। आले सुन्नत की कई कुतुब में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कितने एतराज़ात आए, 300 एतराज़ात की फहरिस्त है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ात की फहरिस्त है, तो क्या वो सुन्नियत का मुख्तार मजहब होता है? वो तो सब बतौर रिवायत नकल होता है। जो चीजें बतौर रिवायत नकल हों उन पर तुम उछल उछल कर आते हो कि ये देखो किताबों में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में क्या लिखा है। ये इल्जामी तौर पर मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर इस तरह बतौर रिवायत किसी चीज का आना, इससे तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी महफूज नहीं रहते, हजरत उमर फारूक भी महफूज नहीं रहते, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी 150 एतराज़ात मौजूद हैं। इन चीजों की अहमियत नहीं होती। हमने तुमसे कहा है कि आले सुन्नत का मुख्तार मजहब पेश किया करो, वो मुख्तार जिसको आला हजरत बयान करके गए, जिसको ताजदार घोरड़ा बयान करके गए, जिसको हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी बयान करके गए, वो चीज होती है मुख्तार मजहब। जिनको अकायद की कुतुब में मुख्तार मजहब के तौर पर बयान किया जाता है, वो मुख्तार होता है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में तुमने जो बहस उगला, तुम अपना सारा उगल दो, और तुमने पहले भी उगला हुआ है। हम उन सब का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह तेरी वारदात को नाकाम बनाएंगे। तो हनीफ कुरैशी, ये तुम्हारे सारे ब्लंडर हैं। कभी इधर जाते हो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान अक़दस पर हमला करने के लिए, कभी अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के ज़न्नी होने की बात करते हो। अभी जिस मौजू पर बात चल रही उस पर अपना हतमी फैसला होने दो, उस पर रहो, फिर तेरी एक एक बात का जवाब हो जाएगा। तुम्हारा पीछा कभी भी छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। दुनिया में लगाने निकले